الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تمام لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت، آپ کی تخلیق بطور رحمت کے ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس لیے تاکہ آپ جہاں والوں کے لیے رحمت ہوں۔ آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس سے ہم کو نبوت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ مزاج نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم ہو۔ جب آپ کی بعثت رحمت ہے تو آپ کی ماننے والی امت اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم و کرم کے ساتھ پیش آئے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رحم کا جذبہ رکھے، ایک دوسرے کے کام آئے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ ہم کو نبوی مزاج سے سمجھ میں آتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو محض جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو، کہ انسان کی طبیعت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم اور آپ اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ وہ تنہا اور اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، کہ انسان کو کسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر اس کو اس کا کھانا پانی دے دیا جائے اور وہیں پر 40 سال 50 سال کی زندگی گزار دے، یہ انسان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان مدنی الطبع مخلوق ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہی ہے کہ وہ شہریت چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اس کی طبیعت ہے، وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ انسان میں اور جانوروں میں
انسان اور دیگر حیوانات میں بنیادی فرق ہے کہ اگر آپ ایک جانور کو، ایک بھینس اور گائے کو جنگل میں کسی کھوٹے میں باندھ دیں اور وہاں اس کو اس کا چارہ پانی ملتا رہے تو وہ وہیں پر اپنی زندگی گزار دے گی۔ وہ مخلوق ایسی ہے، وہ کبھی بھی آپ سے مطالبہ نہیں کرے کہ یہاں پر مجھ کو میرا دوست چاہیے، یہاں مجھ کو میری سہیلی چاہیے، یا مجھ کو یہاں پر ساتھ میں رہنے کے لیے مجمع چاہیے، کبھی وہ مطالبہ نہیں کرے گی۔ اور وہیں پر اگر ہم کو اس جانور کی جگہ پر وہاں رکھ دیا جائے، اچھے سے اچھا بنگلہ ہی کیوں نہ ہو، عیش و آرام کے سامان ہو، لیکن ہم اکیلے رہے، وہاں پر کوئی نہ رہے، تو ہماری طبیعت اکتا جائے گی، ہم بور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں تنہا رہنا رکھا ہی نہیں، وہ مل جل کر رہے گا، لوگوں کے ساتھ خلط ملط رہے گا، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اور جب انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مدنی الطبع ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اس کی طبیعت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے آداب بھی سکھائے جائیں، تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، انسان دوسروں کے غم میں شریک رہے، دوسروں کی تکلیف میں شریک رہے، ایک دوسرے کے کام آئے، تبھی مل جل کر رہنے کا فائدہ ہے۔ ورنہ اگر انسان انسانی معاشرے میں رہ کر بھی اپنے آپ کو اسی طرح تنہا رکھے جس طرح سے جنگل کا وہ جانور ہے کہ اس کو کسی کی زندگی سے کچھ پڑی نہیں ہے، کسی کی خوشی اور غمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر وہ انسانی طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو مادہ رکھا ہے، جو طبیعت رکھی ہے، انس کی، محبت کی، اللہ رب العزت نے انسان کو جو لفظ انسان سے یاد کیا ہے قرآن شریف کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا۔ یہاں پر مقصود صرف بتلانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو لفظ انسان کے ذریعے سے انسانیت سکھائی ہے۔ ہم لوگ اگر انسان کا لفظ دیکھیں تو انسان بنا ہے انس سے، انس کے معنی آتے ہیں محبت، چاہت، ایک دوسرے سے الفت رکھنا، مانوسیت رکھنا، یہ انسان کے اندر لفظ انسان سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کہا اسی لفظ کے ذریعے سے اس کو انسانیت سکھلائی کہ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت ہو، ایک دوسرے کی الفت ہو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ اسی کو میں نے کہا خدمت خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ لفظ انسان سے اللہ رب العزت نے انسان کو انسانیت سکھلائی ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ انسان کی کیا تعریف ہے، انسان کس کو کہا جائے گا، تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ انسان کی تعریف کریں گے۔ انسان وہ ہے جو دو پیر سے چلتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ اوصاف دیگر مخلوق کے اندر بھی ہے۔ انسان کی اگر ہم یہ تعریف کریں تو یہ چیزیں تو دوسری مخلوق کے اندر بھی موجود ہے۔ انسان کی ایسی تعریف جو انسان کو دیگر مخلوق سے اور دیگر حیوانات سے ممتاز کر دے، وہ یہ کی ہے کرنے والوں نے کہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیے، جو اپنی زندگی اپنے لیے نہ جیے، اپنی زندگی گزارنے کا مقصد اس کے دوسرے ہوں، جو دوسروں کا درد پہچانے، دوسروں کی تکلیف پہچانے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ وصف آپ کو کسی جانور کے اندر نہیں ملے گا۔ جانور اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا،
تو اگر انسان کو بھی دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے جینے والا نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے۔ اس لیے انسان میں اور دیگر حیوانات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان جو دوسروں کے لیے زندگی گزارنے والا ہو، اس کی زندگی گزارنے کا مقصد لوگوں کی خدمت ہو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت ہو، یہ اللہ رب العزت سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، مخلوق پورے کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے ساتھ، اس کے کنبے کے ساتھ، یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ میں اس نے سلوک سے پیش آئے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں پر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا کہ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب بننے کے لیے آسان عمل ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کی جائے، مخلوق کی خدمت بغیر کسی فرق کے، وہ مخلوق مسلمان ہو، ایمان والا ہو، چاہے غیر ایمان والا ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانیت کے ناطے دوسروں سے محبت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ مطلب ہے کہ الخلق عیاد اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اور اس کے یہاں پر سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، اس نے سلوک سے پیش آئے۔ انسان کو دوسروں کا درد پہچاننے والا بننا چاہیے۔ ابھی ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوتی ہے، دوسرے تکلیف میں ہے، دوسروں پر کیا گزر رہی ہے اس کا احساس نہیں، تو اس کو انسان بھی، کامل انسان بھی نہیں کہا جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن غور کریں کیا ہم انسان بھی ہیں یا نہیں۔ اور باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو بہت بڑا ولی بننا ہو، کسی کو صوفی اور زاہد بننا ہو تو وہ کسی اور خانقاہ میں جائے، میرے یہاں تو انسان بننے کے لیے آئے، میں انسانوں کو انسان بناتا ہوں۔ اور واقعتاً آپ اگر حضرت کے ملفوظات اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں اکثر و بیشتر اس کا حصہ معاملات اور معاشرت پر آپ نے زور دیا۔ انسان کیسے بنے؟ جس دن ہم دوسروں کا درد پہچاننے والے بن جائیں گے، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہم کو ہوگا، اس دن ہم گویا کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی۔ اپنی تکلیف تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، اپنی تکلیف کا احساس سب کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی تکلیف کا احساس دیگر حیوانات کو بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اپنی تکلیف کا احساس دل کے اندر رکھتے ہیں تو انسان میں اور دیگر حیوانات میں کوئی واضح فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے گھر میں اگر کسی دن فقر و فاقہ ہو جائے، تنگی آ جائے، ہمارے بچوں کے لیے کھانے کے واسطے نہ ہو تو اس کی تکلیف کا احساس ہم کو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو رونا آ جاتا ہے۔ اگر وہی رونا اس تکلیف کی وجہ سے آ جائے کہ کسی دن پڑوس میں بھی کھانا نہیں ہے، تکلیف ہے، فقر و فاقہ ہے، اور ان کی تکلیف سے ہم کو رونا آ جائے، اور جس طرح اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اس طرح اس کی بھی تکلیف کا احساس ہو، تو یہ انسانیت ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ انسان جو دوسروں کا درد پہچاننے والا ہو، جو زندگی دوسروں کے لیے جیے، اس کی زندگی کا مقصد ہی خلق خدا کا فائدہ ہو، خلق خدا کی خدمت ہو۔ تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمارے یہاں پر تنگی ہے، بچوں کے لیے پہننے کے نئے کپڑے نہیں بنے، تو ہم کو اس کا بہت احساس ہوتا ہے۔
کہ یار اس سال میرے گھر کے اندر تنگی ہے، اپنے بچوں کا میں کپڑا بھی نہیں بنا پایا، اس تکلیف کا احساس تو ہے، لیکن کیا ہم کو کبھی اس کا بھی احساس ہوا کہ محلے میں ایسے اور بھی گھر ہوں گے جہاں پر ان کے بچوں کا نیا کپڑا نہیں بنا ہوگا، جہاں پر تنگی ہوگی؟ اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ اگر اس تکلیف کا احساس ہم کو ہوتا ہے، پڑوس کے بچوں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تو یہ انسانیت ہے، اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ خنجر پڑے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ انسانیت ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ پہلے انسان کو انسانیت سکھلائی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کس طرح رہنا ہے وہ سکھلایا جائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، خلق خدا کی خدمت۔ عام طور سے ہم لوگ صرف 5 وقت نماز پڑھنے کو، رمضان المبارک کا روزہ رکھ لینے کو اور نفلی عبادات کو عبادت سمجھتے ہیں، دیگر چیزوں کو عبادت نہیں سمجھتے۔ خلق خدا کے ساتھ محبت کرنا، ابھی حدیث شریف بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، جو مخلوق کی خدمت میں اپنا وقت گزارے، اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت زیادہ محبوب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے راستے بنائے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ راستے بہت مشکل ہیں اور کچھ راستے آسان ہیں۔ یہ جو عبادات کے ذریعے سے بھی ہم لوگ جنت تک پہنچیں گے، اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، لیکن وہ ایک مشقت والا راستہ ہے۔ یہ سمجھیے کہ انسان صدیوں کی عبادت سے، صدیوں کی نماز اور نوافل اور تہجد سے، ذکر اور تسبیحات سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کبھی کسی تکلیف میں مبتلا شخص کے کام آ جائیے، کبھی کسی کا سہارا بن جائیے، جس وقت وہ دکھ اور درد کے اندر مبتلا ہو، آپ اس کو تسلی کے 2 بول بول دیجئے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہو، ان کو کما کر کے دیتا ہو، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، او کالقائمی، یا پھر رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ عبادات نہ کر پائے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ عبادت ہے۔ اور عبادات کے ذریعے سے علماء نے فرمایا، عبادات کے ذریعے سے بہت ممکن ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادات کر لیں، پھر بھی ہم کو ان عبادات کا فائدہ نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم نے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے، دوسروں کے حقوق مارے ہیں، دوسروں کو تکالیف دی ہے، تو قیامت کے دن ہماری ان عبادات کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی۔ اس لیے انسان کو پہلے نمبر پر یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے اندر انسانیت ہے یا نہیں۔ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی ہے، دوسروں کے دکھ اور درد میں کام آنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے اوصاف یہ ہیں، لا یظلمہ، وہ دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کی صفت یہ ہے، وہ کبھی کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یخذلہ،
اور کبھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا نہیں۔ عین جس وقت اس کی مدد کا موقع ہو اس وقت اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچتا۔ مطلب یہ ہے ولا یخذل ہوگا کہ کبھی اگر آپ کے کسی ساتھی کو، آپ کے دوست کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو عین موقع پر اگر آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا آپ کے اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ دوسروں کے برے وقت میں کام آئے، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ میں چاہے جتنا بھی نیک ہوں، میں چاہے جتنا صوم و صلات کا پابند ہوں، تہجد گزار ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے ذرہ برابر کسی کو حقیر سمجھ لیا، میرے دل میں کسی کی حقارت آ گئی تو یہ میرے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو کوئی مسلمان کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح سے ہم کو اپنے سگے بھائی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہمارا خون ہے، اس کی ہم مدد کرتے ہیں، ایسے ہی دیگر تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ کسی کی کیسی بھی تکلیف ہو، ہم کو چاہیے کہ اس کی تکلیف میں ساتھ کھڑے رہیں، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث بھی تھے، بڑے ولی بھی تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے، ان کے حالات میں ان کی ولایت کا یہ مقام تھا کہ جب کبھی بھی ان کے علاقے میں، ان کے علاقے کے اطراف میں کہیں پر بھی اگر بارش کے موسم میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ ان کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت بارش برسایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ولایت کی برکت تھی۔ کسی نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کی اس مقبولیت کا راز کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کا نام لے کر آپ کے واسطے سے لوگ بارش طلب کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ میرے اندر خدمت خلق کا وصف ہے۔ میری عادت یہ ہے، ان کی کپڑے کی کئی دکانیں تھیں اور کپڑے کی دکانوں پر انہوں نے نوکر لگا رکھے تھے۔ جس جگہ سے لوگ کپڑے لے کر کے ان کی دکان سے واپس ہوا کرتے تھے وہاں پر وہ کھڑے رہتے تھے اور ہر گاہک سے پوچھتے تھے یہ کپڑا تم کتنے میں لائے؟ دکان مالک وہ ہیں لیکن دکان میں کسی اور کو لگا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر کہا کہ یہ کپڑا میں نے 15 روپے کا خریدا ہے، اگر ان کو لگتا کہ 15 روپے اس کے حساب سے مہنگے ہیں تو اس کو پکڑ کے دکان واپس لے جاتے اور دکاندار سے نوکر سے پوچھتے تم نے اس کو یہ کپڑا کتنے کا دیا؟ وہ کہتا 15 روپے کا۔ اس سے کہتے دیکھو تمہارے واسطے یہ کپڑا 10 روپے کا ہے، تم چاہے تو لو چاہے تو نہ لو، تم کو اختیار ہے۔ دن بھر میں ایسے کئی گاہکوں کو پکڑ کر کے واپس لے جایا کرتے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھ کر کے کہ یہ شخص کمزور لگ رہا ہے، پریشان ہے، اس کے لیے 15 روپے بہت زیادہ ہیں، وہ اس طرح سے مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خدمت خلق کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، اس کے لیے اپنی دکان کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرے اور کسی کاروبار کے اندر ہے، ہر میدان میں رہتے ہوئے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے اطراف میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر بیوائیں رہتی ہیں، یتیم رہتے ہیں، ان کی فکر کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ خدمت ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے یہی خدمت خلق کا کام کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنا دیے گئے، آپ پر وحی نازل ہوئی، تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئے اور لا کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر اندیشہ محسوس کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی، مجھے بہت سخت تکلیف ہے۔ لقد خشیت علی نفسی،
میں اپنے آپ پر بہت زیادہ اندیشہ کرتا ہوں کہ میری جان نہ چلی جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ کے سر پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، وہی نازل کی گئی، آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جن کلمات کے ذریعے سے تسلی دی تھی، دلاسا دیا تھا، وہ وہی 5 کام ہیں جو آپ مخلوق کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو عبادات کا واسطہ دے کر کے تسلی نہیں دی، بلکہ یہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ رب العزت تم کو رسوا نہیں کریں گے، تم کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو، قطع رحمی کو ختم کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہو، یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتے ہو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور پاہج کے لیے، کمزوروں کے لیے کما کر کے دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ اوصاف ہیں جو آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ نبوت ملنے کے پہلے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ان کلمات کے ذریعے تسلی دے رہی ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ 5 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ نے بیان کیے، کہا کہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے۔ آپ اگر غور کریں تو یہ 5 کام سماجی کاموں سے متعلق ہے، خلق خدا کی خدمت سے متعلق ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے دل میں دوسروں کا درد محسوس کرنا چاہیے، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پر ظلم کر دیں۔ اگر ہم نے کبھی کسی پر ظلم کیا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ ہم کو دیں گے۔ عام طور سے بہت سے پیشے ایسے ہیں تجارت وغیرہ کے کہ جو ایک طرح سے تجارت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، دوسری طرف خدمت بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ تجارت بھی ہے، ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے۔ اس میں رہ کر کے انسان بہت بڑی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے۔ جس مقام پر وہ ہوتا ہے، بہت سارے مریض نہ جانے کیسی کیسی حالت میں آتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر کے اپنی دنیا آخرت بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو حال یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا اکثر و بیشتر طبقہ، ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ مریض کیسی بھی حالت میں ہو، بہرحال وہ ان کا جو چارج ہوتا ہے، جو ان کا پیسہ ہوتا ہے، وہ مکمل لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کا ایک واقعہ ہے، ایک بڑی بھی ہمارے پاس آ کر کے صرف اس لیے وہ رو رہی تھی کہ ایک دوا خانے سے اس کا علاج جاری ہے، کمانے والے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سے اس نے کہا میڈیکل والے سے کہ میری دوا کے اندر کچھ کنسیشن کر دو، تو اس نے کہا کہ کنسیشن نہیں ہوتا۔ وہ بڑی بھی رو رہی تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہمارا نام لے کر کوئی رو دے وے، اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ بہت کام کر جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم کو اللہ رب العزت نے خدمت کا موقع دیا ہے تو خدمت کریں، مخلوق پر ظلم نہ کریں۔ اگر کبھی ہم اس طرح سے ظلم کرتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم لوگ ان قریب جان لیں گے ہمارا انجام کیا ہے۔ اگر ہم نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اس کا بدلہ ہم کو ملے گا، دنیا کے اندر ملے گا یا آخرت میں ملے گا، بہرحال اس کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اس لیے دوسروں کا درد رکھیں، دوسروں کے لیے جینے والے بنیں، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ انسانیت کی تعریف یہ کی گئی جو دوسروں کے لیے جینے والا ہو، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والا ہو۔ اللہ کے مخلوق کی خدمت کیجئے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں پر محبوب وہ شخص ہے جس کو
اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو۔ اور یہ سمجھیے آخر میں ایک بات کہ ہم کو اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادتیں دی ہیں، ذرا سی گہری بات ہے لیکن حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو جتنی عبادات دی ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو یا اور کوئی عبادت ہو، تمام عبادتیں اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے دی ہے تاکہ ہم انسان بن جائیں۔ آپ اگر غور کریں گے تمام عبادتوں کے پیچھے یہ راز وابستہ ہے، یہ راز چھپا ہوا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کو سمجھنے کی، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔